کی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت صدقات کی وجہ سے انسانوں سے مصیبتوں کو رفع فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ راہ خدا میں صدقہ کرنے سے اللہ رب العزت مال کے اندر بھی برکت پیدا فرماتا ہے اور اللہ رب العزت زندگی کے اندر بھی اضافہ فرماتا ہے۔ جب انسان موت کے شکنجے میں ہوتا ہے تو جس بندے نے اپنی زندگی کے اندر صدقات دیے ہوتے ہیں اس پر فضل یہ ہوتا ہے کہ اس کی موت کو آسانیوں کے اندر تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر جب انسان قبر کے اندر جاتا ہے تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ قبر تاریکی کا گڑھا ہے اور اندھیری کوٹھڑی ہے، لیکن جس انسان نے راہ خدا میں صدقہ کیا ہوتا ہے اپنی زندگی کے کچھ اصول اور کچھ ضوابط ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے تئیں خود تعمیر کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تو گاہے بگاہے راہ خدا میں صدقہ کرنا یہ قبر کی تاریکی کو روشنی کے اندر تبدیل فرما دیتا ہے اور میدان حشر کے اندر اللہ رب العزت حساب و کتاب کے اندر آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ ویسے تو یہ طویل ٹاپک ہے، لیکن ایک یا دو احادیث پاک آپ کی سماعت ان کی نظر کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو سیاستہ کی تقریباً تمام کتب کے اندر درج کیا گیا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین کے اوپر ایک لرزہ طاری ہوا، ایک ہیبت طاری ہوئی، تو زمین کے اندر جب شدت آئی تو اللہ رب العزت نے اس زمین کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں کو کیلے بنا کے میخیں بنا کے زمین کے اوپر گاڑ دیا گیا۔ تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو کتنی طاقت عطا فرمائی، کیا ان پہاڑوں سے زیادہ بھی کوئی طاقتور چیز تو نے تخلیق فرمائی ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہاں، پہاڑوں کو بھی توڑنے کے لیے رب نے لوہے کو پیدا کیا۔ تو پھر فرشتوں کو تعجب ہوا کہ شاید اس کائنات کے اندر سب سے مضبوط چیز اللہ نے لوہے کو بنایا۔ تو بارگاہ خداوندی میں عرض کی تو رب کائنات نے جواب دیا کہ لوہے سے بھی سخت چیز ہم نے آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر فرشتوں کو تعجب ہوا کہ مالک آگ سے بھی زیادہ کوئی متشدد چیز ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہاں، آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے پانی نازل فرمایا۔ پھر فرشتوں نے عرض کیا، بولا اس پانی کے سامنے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو رب کائنات نے جواب دیا کہ اس پانی کو دائیں سے بائیں کرنے کے لیے، شرق سے غرب میں لے کر جانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہوا کو پیدا فرمایا۔ جیسے ہم بادلوں کو دیکھتے ہیں کہ بادل تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوا کے تھپیڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بادل کبھی دائیں سے بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا ہواؤں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت نے کوئی مضبوط چیز بنائی ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں، بندہ مومن جب رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہے تو وہ صدقہ ان تمام تر چیزوں سے مضبوط اور وزنی ہو جاتا ہے، جو انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے۔ حدیث مبارکہ طویل ہے لیکن اس کی چند سطریں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے تو کچھ سلسلے ایسے ہیں جو زندگی کے اندر اس نے کیے ہوتے ہیں اور ان اعمال کی جزا اللہ رب العزت انسان کو قبر کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، اس لیے یہ مفہوم ہر جگہ سے لے لینا کہ مرنے کے بعد جو پیچھے عمل کرتے ہیں اس عمل کا میت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ حدیث پاک کا انکار ہے۔ اس پر سینکڑوں احادیث جو ہیں وہ گواہ ہیں کہ جانے والے چلے جاتے ہیں، بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، بروز قیامت ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور عرض کرے گا کہ میرے مولا، یا تو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں کہ میری زندگی کے اندر اتنے اچھے عمل نہیں تھے کہ تو مجھے بدلے میں جنت عطا
لیکن آج میں حیران ہوں کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا گیا۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ وجہ کیا ہے؟ تو رب کائنات اس موقع پر جواب دے گا، میرے بندے تو واقعی سچ کہہ رہا ہے، تیرے عمل اس قابل نہیں تھے کہ ہم تجھے جنت دیتے، لیکن تیرے دنیا سے چلے آنے کے بعد جو رب نے تجھے نیک اولاد عطا فرمائی، وہ تیری بیٹیاں تیرے بیٹے مل کے تیرے لیے دعا کیا کرتے تھے، تیرے نام پر صدقہ جاریہ کیا کرتے تھے۔ آج ان کے عملوں کی جزا ہے کہ رب تجھے جہنم سے نکال کے مصطفیٰ کریم کی جنت میں داخلہ عطا فرما رہا ہے۔ تو حضور نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا علما علمہ و نشرہ، سب سے پہلے وہ نیک علم انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے جو دنیا کے اندر وہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لے کے آیا، اقوال صحیحہ کی طرف لے کے آیا۔ ہزاروں میں سے سینکڑوں نے عمل کر لیا، سینکڑوں میں سے گنتی کے چند بندوں نے عمل کر لیا، بے شک ایک بندے نے بھی عمل کیا، عمل وہ کرتا رہا، اللہ پاک اسے بھی جزا دے گا اور علم دین نشر کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ بلکہ مسلم شریف کے اندر حدیث پاک آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین طرح کے بندے قیامت والے دن جنت کے دروازے پر پہنچے، ایک صحیح ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک عالم دین ہوگا۔ تو جو شہید ہوگا وہ کہے گا کہ میرا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے رب کی جنت کے اندر میں داخل ہوں۔ تو فرشتہ پوچھے گا بھئی تجھے کیوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو جنت میں داخل ہو؟ تو وہ کہے گا میں نے سب سے قیمتی چیز اپنی جان اللہ کے سپرد کی ہے، اس لیے میں حق رکھتا ہوں کہ میں جنت کے اندر داخل کیا جاؤں۔ تو فرشتہ پوچھے گا یہ بتا تجھے بتایا کس نے تھا کہ اللہ کی راہ میں کوئی بندہ شہید ہو تو رب اسے جنت عطا کرتا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ بات تو مجھے عالم دین نے بتائی۔ تو پھر فرشتہ کہے گا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تو اپنے استاد سے سبقت نہ کر بلکہ اپنے استاد کو جنت میں پہلے جانے دے۔ لیکن جب عالم کو کہا جائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو تو وہ کہے گا میرے مولا حق کا تقاضا یہ ہے، اگر یہ صحیح موجود نہ ہوتا تو مجھے دین کی کتابیں کوئی نہ خرید کے دے، اگر یہ صحیح موجود نہ ہوتا تو ہمارا مدرسہ قائم نہ ہوتا، ہم اس مدرسے کے اندر بیٹھ کے تعلیم حاصل نہ کرتے۔ حق کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس صحیح کو جنت میں داخل کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت اس صحیح کے لیے اعلان فرمائے گا کہ اس کے لیے باب جنت کو کھول دیا جائے۔ دوسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وہ بندہ جو دنیا کے اندر نیک اولاد چھوڑ کے جاتا ہے، وہ دنیا سے چلا بھی جائے، منو پٹی کے نیچے دب بھی جائے، لیکن اس کی اولاد جب نیک کام کرتی ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس باپ اور اس ماں کو اجر خیر عطا فرماتا ہے۔ تیسرے مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصحفا ورثہ، قرآن پاک کا وہ نسخہ جو اس نے وراثت کے طور پر یا وقف کر دیا۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کے اندر بھی اور دینی مدارس کے اندر بھی لوگ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک ہدیہ کرتے ہیں۔ تو جب وہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے تب تک دینے والے کو اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ چوتھے مقام پر حضور نے فرمایا مسجد بنا ہو، جس نے مسجد کی تعمیر کروائی۔ یہ مسجد کی تعمیر کروانے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک سارا کام ایک ہی بندہ کروائے، نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا جس نے مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک اینٹ ہی ہدیہ کر دی تو کل قیامت والے دن میرا مالک اسے جنت کے اندر شاندار محل عطا فرمائے گا۔ چوتھے مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا بیتا لابن السبیل بناؤ، کہ جو لوگوں کے لیے مسافر خانہ تعمیر کر دے تاکہ مسافر لوگ آ کر یہاں پر کچھ دیر کے لیے رکیں۔ اللہ اکبر، مجھے حدیث پاک کا ایک جملہ یاد آیا، ایک صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اتنی گنجائش نہ ہو کہ بندہ مسافر خانہ بنا سکے تو پھر وہ کیا کرے؟ حضور نے فرمایا تو کسی بھولے ہوئے کو رستہ بتا دے، اللہ تعالیٰ تجھے مسافر خانہ بنانے کا ثواب عطا فرما دے۔
یہ کتنا خوبصورت دین ہے جو رب کائنات نے ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح دیگر اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیقات نصیب فرمائے۔